قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور قلندر بابا اولیاء کی عہد ساز تصنیف لوح و قلم کے صفحہ نمبر 152 سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں، گزشتہ نشست میں ہم نے عالم امر کے حوالے سے پڑھا کہ عالم امر جو ہے یہ عالم خلق کو محیط ہے، لیکن اس عالم کو جو خارج میں دیکھنے والی نگاہ یہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نگاہ جو عالم امر کو دیکھ سکتی ہے، اس سے آشنا کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ کائنات کی ہر شے میں اشتراک ہے۔ چونکہ صفات کا اشتراک ہے، گویا انہوں نے اس کی مثال دی، سورج ایک سمندر ہے، سمندر کا پانی ہے جو ہر ذرے میں، ہر قطرے میں اپنی پوری صفات کے ساتھ طلوع ہے۔ تو یہی اصل میں تعارف کا ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سورج کو جس طرح سے آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان سورج کو دیکھتا تھا، آج بھی ہم سورج کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد انہوں نے روشنی کے تغیر سے بات شروع کی کہ جو اصل ہے روشنی کی وہ غیر متغیر ہے، صادر العین کہلاتی ہے، اور یہ گویا 4 عباد ہیں۔ تو یہ پہلا بود صادر العین ہے، دوسرا عین ہے۔ یہ اس کے بعد پھر مثالیت اور عنصریت آ جاتی ہے، اور مثالیت اور عنصریت کا تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کائنات سے پہلے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا اما۔ تو سوال کیا اس کے بعد کیا ہوا، تو ارشاد کیا کہ اما۔ اب اما عربی میں ایسی منفیت کو کہتے ہیں جو عقل انسانی میں نہ آ سکے، اور ما عربی میں مثبیت کو کہتے ہیں، یعنی کہ اثبات کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انسان، یہ جو اما اصطلاح میں اسی کو ماورا الماورا کہلاتی ہے، اور اسی کا تعارف عالم نور کے لفظ سے کیا جاتا ہے، یعنی اسی کو عالم نور کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ اس عالم نور کی تفہیم جو ہے یہ انسان کی معراج ہے۔ انسانی تفہیم و تعلیم کی معراج کا اصطلاحی نام جو بتایا وہ حجاب محمود ہے، اور حجاب محمود وہ بلندیاں ہیں جن سے عرش اعظم کی انتہا مراد ہے، یعنی عرش اعظم اپنی انتہا پہ حجاب محمود تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ انسانی نقطہ ذات کی معراج کا کمال ہے۔ آج اتفاق سے شب معراج بھی ہے، تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ نقطہ ذات کی معراج کا کمال ہے کہ وہ اپنے ادراک کو حجاب محمود کی تفہیم کا خوگر بنا سکے، اور ان صفات الہیہ کو سمجھ سکے جو ان بلندیوں میں کار فرما ہے، اور ان بلندیوں میں جو اللہ کے مقرب فرشتوں کی پرواز سے ماورا یعنی اوپر ہے۔ تو مقرب فرشتوں کی پرواز کی انتہا کا نام ہے سدرۃ المنتہا، یعنی وہ جگہ جہاں تک فرشتے جا سکتے ہیں۔ ملائکہ مقربین سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے، یعنی انسان کی اپروچ سدرۃ المنتہا سے آگے شروع ہوتی ہے، حجابات سے گزر کے وہ مقام محمود تک جا سکتا ہے، اسی کا نام معراج ہے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک اور بلندی ہے، اس بلندی کی وسعتوں کو بیت المعمور کہتے ہیں۔
اب سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی حد میں رہنے اور پرواز کرنے والے فرشتے 3 گروہوں پر مشتمل ہیں۔ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی حد میں رہنے والے اور وہاں پہ پرواز کرنے والے فرشتوں کے 3 گروہ بتائے۔ اب ایک گروہ جو اللہ کے سامنے رہ کر تسبیح میں مشغول ہے، تسبیح کا مطلب ہے کچھ ڈیوٹیاں دی گئی ہیں ان کو، وہ پوری کر رہے ہیں۔ دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ کے احکام عالم تک پہنچاتا ہے، اور تیسرا گروہ ان فرشتوں کا ہے جو عالم امر کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے حافظے میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات جاری کرتے ہیں، یہ فرشتے وہ احکامات جو عالم امر کے لیے ہوتے ہیں ان کو اپنے حافظے میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو نشر کیا جا سکے۔ اور یہ تمام فرشتے جو اوپر کے زون کے تینوں گروہ ہیں، ان کا تعلق لوح محفوظ سے ہے کیونکہ یہ حافظے میں رکھتے ہیں۔ تو لوح محفوظ سے تعلق رکھنے والے فرشتوں کو یہ کہا گیا، یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اب اس کی فردر کلاسیفیکیشنز دیکھیں کہ عالم نور سے فروتر ملائکہ مقربین یا ملائے اعلیٰ کی حدود ہیں۔ یہ عالم نور سے نیچے، فروتر نیچے، ملائکہ مقربین یا ملائے اعلیٰ کی حدود ہیں، یعنی کہ عالم نور سے نیچے سدرۃ المنتہا کے قریب، عالم نور کے قریب جو ہے اسے ملائکہ مقربین بھی کہتے ہیں یا ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ ان میں ملائے اعلیٰ 6 بازو والے فرشتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ حضور قلندر بابا اولیاء کس ڈیٹیل سے کیا کیا چیزیں واضح فرما رہے ہیں، کہ مقامات کا بھی بتا رہے ہیں اور ان کی ساخت کا بھی، ان کی حیت کا بھی، کہ ملائے اعلیٰ وہ فرشتے ہیں جن کے 6 بازو ہیں۔ اب اس کو مزید واضح کرنے کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو عالم نور کے سمجھانے کی فراست حاصل ہے، یعنی ملائے اعلیٰ جو ہے یہ عالم نور کو سمجھانے کی فراست کے حامل ہیں، یعنی انہیں اتنی سمجھ حاصل ہے کہ وہ عالم نور کو سمجھا سکتے ہیں، اور یہ عالم نور کے پیغامات کا تحمل رکھتے ہیں، یعنی عالم نور سے ملنے والے پیغامات کو اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو ملائے اعلیٰ ہیں انہی کے یہ جو گروہ ہے نا، گروہ جبرائیل اور گروہ میکائیل اور گروہ اسرافیل اور گروہ اسرائیل، یہ اصل میں ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے نام ہیں۔ عالم نور کے احکامات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ عرش اعظم سے نافذ فرماتے ہیں، یعنی عرش اعظم سے، یعنی اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو براہ راست جو احکامات نازل فرماتے ہیں یہ عالم نور کے احکامات کہلاتے ہیں، یا انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ عرش اعظم سے اللہ نے نافذ فرمائے۔ پھر اس طبقے سے، یعنی ملائے اعلیٰ سے نیچے، اس طبقے سے فروتر ملائکہ روحانی کا طبقہ ہے۔ ان کو ملائے اعلیٰ کے پیغامات سمجھنے کی فراست حاصل ہے۔ یہ جو ملائکہ روحانی ہیں یہ ملائے اعلیٰ کے دیے ہوئے پیغامات کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس طبقے سے فروتر، یعنی پھر ملائکہ روحانی سے نیچے ملائکہ سماوی کا طبقہ ہے، یعنی آسمانوں پہ جو فرشتے کام کرتے ہیں یہ وہ ہو گئے۔ یہ روحانی ملائکہ کے پیغامات کو سمجھنے کی فراست رکھتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں چوتھے درجے میں ادنا فرشتے ہیں، اور یہ ان احکامات کو تعمیل کرانے کی فراست رکھتے ہیں جو ان تک پہنچتے ہیں۔ یہ ملائکہ طبقات ارضی پر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ 4 درجے بتا دیے کہ فرشتوں کے ہوئے، یعنی ملائے اعلیٰ، پھر ملائکہ روحانی، اور پھر ملائکہ سماوی، اور پھر یہ دیکھیں کہ نچلے جو ہیں یہ ملائکہ ارضی کہلاتے ہیں۔
گویا یہ پھر وہی 4 ابعاد، 4 عباد سے 4 ریلیٹڈ فرشتوں کی بات واضح کر دی۔ اور اب یہ فرما رہے ہیں حضور کلندر بابا اولیاء کہ 6 بازو والے فرشتے اصل میں کیا ہیں؟ یہ 6 بازو والے فرشتے 6 فراستوں کے اہل ہیں، یعنی یہ 6 بازوؤں سے مراد ان کی 6 قسم کی فراستیں ہیں۔ فراست کہتے ہیں بات کی سمجھ کو۔ ان میں سے ہر فراست ایک نور ہے، ہر فراست پھر آگے ایک نور ہے۔ یہ اس کی فردر تشریح دیکھ لیں۔ نمبر 1، انہیں کچھ نہ کچھ ذات کا عرفان حاصل ہے۔ دوسرا، وہ صفات کی معرفت رکھتے ہیں، یعنی انہیں ذات کا کچھ نہ کچھ پتہ ہے، پورا نہیں پتہ، صفات کی معرفت رکھتے ہیں، عالم امر کے صادر العین کی فہم رکھتے ہیں، عین کی ترتیب اور تخلیق سے واقف ہیں۔ 5واں نور یہ ہے کہ عالم امکان یعنی عالم خلق کی مثالیت کے علوم پر انہیں پورا عبور حاصل ہے۔ اور 6، وہ عالم خلق کی عالم امکان کے اجزاء پر عبور رکھتے ہیں۔ یہ 6 فراستیں ان کے 6 بازو کہلاتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ملائے اعلیٰ مذکورہ بالا 6 علوم کی روشنیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ دیکھیں بات کو مزید واضح کر دیا کہ یہ 6 فراستیں اصل میں 6 علوم کی روشنیاں ہیں۔ یہ 6 علوم ہیں، یہ جو 6 فراستیں ہیں یہ 6 علوم ہیں، اور انہی کو دیکھنے والوں نے یا بتانے والوں نے 6 بازو یا 6 پر کہا کہ فرشتے 6 پروں والے فرشتے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ علم کوئی ایسی چیز ہے جو روشنی کے وجود سے الگ ہے۔ یہاں پہ ضمناً ایک بات کو واضح کر رہے ہیں، دراصل روشنی ہی کا نام علم ہے۔ اگر ہمارے سامنے علم کی شکل و صورت آئے گی تو وہ ایک طرح کی روشنی ہوگی جو اس علم کے مخصوص صفات کے رنگوں کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہاں علم سے مراد علم حضوری یا علم حقیقت ہے۔ یہاں پہ علم سے مراد عام دنیاوی یا علم حصولی نہیں ہے۔ اور یہ علم ہمارے سامنے اگر آئے گا تو وہ ایک طرح کی روشنی کی صورت میں آتا ہے سامنے، اور پھر اس علم کی مخصوص صفات کا مظاہرہ رنگوں میں ہوتا ہے۔ حضور کلندر بابا اولیاء مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اسی طرح روحانی ملائکہ 3، 4، 5، 6 روشنیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ 3، 4، 5 سے مراد یہ جو اوپر نمبر دیے گئے تھے، یعنی کہ 1 نمبر اور 2 نمبر اس میں سے غائب ہو گیا۔ روحانی ملائکہ 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر اور 6 نمبر پہ دیے گئے علوم سے آراستہ ہیں، یعنی 3 نمبر پہ عالم امر کے صادر العین کی فہم رکھتے ہیں، اور 4 پہ ہے کہ عین کی ترتیب اور تخلیق سے واقف ہیں، 5 پہ ہے کہ عالم امکان یا عالم خلق کی مثالیت کے علوم پر انہیں پورا عبور حاصل ہے، اور 6 کہ عالم خلق کی عالم امکان کے اجزاء پر عبور رکھتے ہیں۔ یعنی روحانی ملائکہ میں وہ صفات کی معرفت نہیں رکھتے، نہ ہی انہیں ذات کا کچھ عرفان حاصل ہے۔ یہ صاف واضح ہو گیا اس سے۔ ان کو عالم امر اور عالم خلق کی معرفت حاصل ہے۔ ان کے 4 بازوؤں سے یہ روشنیاں مراد ہیں۔ سماوی ملائکہ عالم امر کی معرفت رکھتے ہیں، یعنی کہ پھر عالم روحانی ملائکہ سے نیچے جو ہیں وہ صرف عالم امر کی معرفت رکھتے ہیں۔ اور گویا یہ ان کے گویا اب پروں کی تعداد اور کم ہو گئی۔ ان کے اندر صادر العین اور عین کی روشنیاں مجتمع ہیں۔ ان کے اندر صادر العین اور عین کی روشنیاں مجتمع ہیں، اور ادنا ملائکہ جو ہیں جو ان سے نیچے ہیں وہ صرف عالم خلق کے اجزاء کی تفہیم،
پر عبور رکھتے ہیں، اور یہ مثالیت اور عنصریت کی روشنیوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھ لیجئے انہوں نے چاروں قسم کے فرشتوں کی حیت کس سلیقے سے اور کس خوبصورتی سے واضح کر دی، بشرطے کہ ہمیں اللہ اس کی تفہیم عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ حضور کلندر باب اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نقطۂ ذات میں چاروں عالموں کو یکجا کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے کہ وہ جو یہ اب یہاں تک اس کتاب میں جو پرانی اصطلاحات ہیں اب ان کا استعمال کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اب انہی باتوں کو نت نئے الفاظ سے یا نت نئی تراکیب اور اصطلاحات سے واضح کیا جا رہا ہے۔ یہی چار عالمین جن کو عالم لاہوت اور جبروت اور ملکوت اور ناسوت کہا، اب دیکھیے انہی چار عالموں کو عالم نور کہا، عالم تحت شعور یا عالم ملائکہ مقربین کہا، اور پھر عالم امر کہا اور عالم خلق کہا۔ اب ان چاروں عالمین کو چاروں فرشتوں کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھ لیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ حضور کلندر باب اولیاء ارشاد فرماتے ہیں عالم امر کی وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہماری کائنات اجرام سماوی، موالید ثلاثہ وغیرہ کتنی ہی مخلوقات اور موجودات کا مجموعہ ہے۔ ہماری کائنات میں اجرام سماوی یعنی ستارے، چاند اور سیارے جو ہیں یہ سب اجرام سماوی کہلاتے ہیں۔ موالید ثلاثہ یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات وغیرہ کتنی ہی مخلوقات اور موجودات کا مجموعہ ہے۔ کائنات کے تمام اجزاء اور افراد میں ایک ربط موجود ہے۔ مادی آنکھیں اس ربط کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، اس کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس ربط کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز آپس میں رابطے میں ہے۔ اب بات کو مزید واضح کرنے کو فرما رہے ہیں، جب ہم کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، اچھا یہاں یہ نوٹ کریں کہ دیکھنے کے عمل کی کئی بار حضور کلندر باب اولیاء نے شرح فرمائی ہے کہ جب ہم کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں، یعنی نگاہ ڈالنا اور دیکھنا یہ دو عمل ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، یعنی عام سی بات ہے، ہم جب بھی کسی چیز کی طرف آنکھ متوجہ کرتے ہیں یا آنکھ کو اس کی طرف پھیرتے ہیں، نگاہ ڈالنا کہتے ہیں نا اس کو، تو وہ ہمیں دکھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ نظر آتی ہے بشرطے آنکھیں کھلی ہوں۔ تو اب یہ عام سی بات ہے، ذہن انسانی کبھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ غور کریں، یہ عام سی سامنے کی بات، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ بھی ہم کسی چیز کی طرف نگاہ کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں دکھتی کیوں ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے، روحانیت میں اور تصوف میں کسی چیز کی وجہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ وجہ کہ بھی یہ مجھے نے ایک چیز پہ نظر ڈالی، وہ مجھے دکھنے لگی، کیا وجہ ہے؟ غور کریں۔ اب آپ اس کے جو بھی جواب دیں وہ آپ کی مرضی، لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں گہرائی میں اتر کر سمجھنا ہے کہ بھئی نگاہ اس طرف جانے سے وہ چیز نظر کیوں آنے لگتی ہے۔ روحانیت میں اور تصوف میں کسی چیز کی وجہ تلاش کرنا ضروری ہے، خواہ وہ کتنی ہی ادنا درجے کی چیز ہو یا بات ہو، یعنی کتنی چھوٹی بات کیوں نہ ہو، کتنی ادنا درجے کی بات کیوں نہ ہو، اس کی وجہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ جب ذہن اس طرح سے ہر چیز کی وجہ تلاش کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ گویا سلوک کی راہوں پہ آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی ہم جان لیتے ہیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی صفات ٹھیک طرح سمجھ لیتے ہیں۔ غور کریں،
کھانے کی ٹیبل پہ نمک اور چینی پڑا، دونوں سفید ہیں، دونوں کے ذرے ہیں، لیکن آپ کی نگاہ فوراً بھانپ لیتی ہے کہ یہ نمک ہے اور یہ چینی ہے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوئی؟ ہمیں ان کی صفات کا پتہ چلا کہ یہ نمک کی صفات ہیں، یہ چینی کی صفات ہیں، تو اسی چیز کا نام معرفت ہے۔ اس سمجھنے کی نسبت ذہن کے استعمال کی گہرائی سے تعلق رکھتی ہے۔ جتنا زیادہ ذہن کو گہرائی میں استعمال کریں گے اتنا زیادہ ہماری سمجھ بڑھے گی، اسی قدر ہماری سمجھ بڑھی ہوئی ہوگی، اسی نسبت سے ہماری فہم بڑھے گی۔ دوسرے الفاظ میں اس کو زیادہ واضح طریقے پر ہم اس طرح کہیں گے کہ شاہد یعنی دیکھنے والا جس وقت کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی صلاحیت معرفت شے، اس کی صلاحیت معرفت شے، شے کی معرفت کی صلاحیت، کسی شے کو جاننے کی صلاحیت، اس کی صلاحیت معرفت شے نگاہ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ گویا دیکھنے والا خود دیکھی ہوئی چیز بن کر اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ عالم امر کا قانون ہے۔ یعنی پیچھے جو بات بتائی گئی تھی کہ زید محمود کو اپنی حدوں میں رہ کر دیکھتا ہے، وہاں پہ بتایا تھا کہ زید محمود کی صلاحیتوں میں ڈھل جاتا ہے یا اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کا نقطہ ذات اس میں منقلب ہو جاتا ہے۔ اب اسی بات کو یہاں پہ مزید واضح کیا جا رہا ہے۔ مثال، ہم نے گلاب کے پھول کو دیکھا، دیکھتے وقت ہمیں خود کو گلاب کے پھول کی صفات میں منتقل کرنا پڑا، پھر ہم گلاب کے پھول کو سمجھ سکے۔ اس طرح گلاب کے پھول کی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی۔ یہ مثال دی ہے تاکہ یہ عالم امر کا اتنا بڑا قانون اتنی آسان مثال سے ہمیں ذہن نشین کرایا جا سکے۔ حضور کلندر بابا اولیاء ارشاد فرما رہے ہیں، عالم خلق کا ہر فرد اپنے نقطہ ذات کو دوسری شے کے نقطہ ذات میں تبدیل کرنے کی ازلی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوبارہ سنیں، عالم خلق کا ہر فرد میں مکھی مچھر کتا بلی سب آ گئے، ہر فرد اسی قانون کے تحت دوسرے کو دیکھتا ہے کیونکہ اس کا اپنا نقطہ ذات دوسرے کے نقطہ ذات میں تبدیل کرنے کی ازلی صلاحیت رکھتا ہے، اور جتنی مرتبہ اور جس طرح، یہ طرح یعنی جس حد تک چاہے، سطحی چاہے یا گہرائی میں، اور جس چیز کو یعنی جتنی مرتبہ اور جس طرح چاہے وہ کسی چیز کو اپنی معرفت میں مقید کر سکتا ہے، یعنی اپنے ذہن کی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت ہر انسان کا نقطہ ذات پوری کائنات کی صفات کا اجتماع ہے۔ اب اس بات سے کتنا بڑا نتیجہ اور رزلٹ نکال کے دکھا دیا کہ اگر یہ قانون مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کا نقطہ ذات کائنات، پوری کائنات کی صفات کا اجتماع ہے، یعنی پوری کائنات کی صفات انسان کے نقطہ ذات میں جمع ہیں، اسی لیے وہ ہر چیز میں خود کو ڈھال سکتا ہے۔ عالم امر کی ایک شان اور بھی ہے۔ عالم امر کی یہ ایک شان تو بتا دی کہ ہم کیوں کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا نقطہ ذات اس کی
صفات میں منقلب ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات، جب ہم کسی شے کا نام سنتے ہیں، مثلاً آپ نے محمود کا نام سنا، تو آپ کے ذہن میں لفظ محمود یا محمود کے ہجے نہیں آئیں گے، یعنی ہمارے سامنے لکھا ہوا محمود نہیں آئے گا یا اس کے ہجے نہیں آئیں گے، بلکہ محمود کی ذات اور شخصیت آئے گی۔ وہ شخصیت جو کتنی ہی صفات کا مجموعہ ہے، جن صفات سے آپ واقف ہیں ان صفات میں محمود کی صورت اور سیرت دونوں موجود ہوں گی۔ جن صفات سے، یعنی آپ محمود صاحب کے نام کے کسی شخص کو جانتے ہیں تو ان کی جتنی صفات سے، ہم جتنی صفات کے ہمیں ان کی صرف جو لمحہ حاضر میں جو ان کی شکل و صورت ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ان کا بچپن میں کیا شکل و صورت تھی وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہے یا سامنے نہیں ہے، یا ان کے اندر جو خامیاں یا خوبیاں ہیں ہمارے ذہن میں وہ نہیں ہیں۔ تو محمود کی صورت اور سیرت جتنی سے ہم واقف ہیں وہ ہمارے ذہن میں دونوں موجود ہوں گی۔ یہ قانون ہے عالم تفہیم کی، عالم امر کی تفہیم کا دوسرا قانون۔ عالم امر کی تفہیم کا، عالم امر کو سمجھنے کے لیے یہ دوسرا قانون، اسے بھی ازبر کرنا ضروری ہے کہ جب ہم کسی چیز کا سنتے ہیں تو وہ چیز کی شکل و صورت اور اس کی صفات ابھرتی ہیں، اس کی شکل و صورت اور صفات ابھرتی ہیں، وہ آواز یا نام کے ہجے نہیں آتے۔ اس قانون کے دو اجزاء ہیں، ایک جز کی تفہیم شعور کے ذمے ہے، لیکن محمود کے بارے میں محمود کی تمام شخصیت جو ازل سے ابد تک واقع ہوئی ہے، جس کو شعور اپنی فہم میں نہیں لا سکا ہے، وہ تمام کی تمام، یعنی ازل سے ابد تک پورا محمود لاشعور کی فہم میں رہتا ہے۔ یعنی اس قانون کے، اس دوسرے قانون کے دو اجزاء ہیں، ایک ہے تفہیم جو شعور کے ذمے ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے تفہیم کا وہ لاشعور میں رہتا ہے۔ اب اس باقی محمود کی تفہیم لاشعور کے ذمے ہے۔ اگر کوئی عارف محمود کی ازل سے ابد تک پوری شخصیت کا کشف چاہتا ہے تو وہ اپنے شعور کو لاشعور کے اندر مرکوز کر دیتا ہے۔ یہ کرتا ہے ایک عارف محمود صاحب سے پوری طرح واقف ہونے کے لیے، وہ اپنے شعور کو لاشعور کے اندر مرکوز کر دیتا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، اندر اور مرکوز کرنا۔ پھر تمام لاشعور شعور کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کو اپنی انا کی معرفت حاصل ہو۔ یہ کام تبھی کیا جا سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو تو جانتا ہو، کیونکہ انسانی انا کی حرکت ہی لاشعور میں مرکوز ہو کر لاشعوری روداد کو تصور میں منتقل کر دیتی ہے۔ یعنی جب تک انا حرکت نہیں کرے گی اور وہ لاشعور میں مرکوز نہیں ہوگی تو وہ لاشعوری رویداد کو، لاشعوری کیفیات کو تصور میں نہیں منتقل کر سکے گی۔ اسی کیفیت کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے یادداشت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ آگے جو چیپٹر ہے وہ مذاہب کے بارے میں ہے، اس کی تفصیل اگلی نشست میں ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ اس مطالعے میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔